بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہمشاری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ ناظرین، کئی جماعتیں مل کے 5 دہائیوں سے مسلط اس ملک بار مختلف جبر اور سازشوں سے آنے والے حکمران جس شخص کو مائنس کرتے جا رہے ہیں، اس کی عوام میں یعنی کہ بانی پی ٹی عمران خان کی مقبولیت اور قبولیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جیلیں، گولیاں، لاٹھی چارج، شیلنگ، گرفتاریاں، جبری گمشدگیوں کے بجائے اب اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے عدالتوں سے سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، اور آئینی ماہرین کے مطابق یہ سزائیں اس انداز میں، اس غیر آئینی طریقے میں، قانونی تقاضے پورے کیے بغیر، وکلا کو سنے بغیر، ایویڈنس کے بغیر، فیملی کو لے جائے بغیر جلد بازی میں سنائی جا رہی ہیں کہ اگر میرٹ پر یہ 26ویں ترمیم کی بغیر کوئی بھی آئین پسند جج سنے تو یہ 1 ہفتے میں تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے اور اس حکومت کے ہاتھ ناکامیوں کی ایک داستان کے علاوہ کچھ نہ آئے گی۔ اسحاق ڈار کا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عافیہ صدیقی کو بارے میں بیان اس وقت پاکستان کی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ 2 دن پہلے ملک کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر ان کے بھائی بہن کو تسلی دیتا ہے اور اسی کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس کو صحیح سزا ہوئی ہے یا عدالتی نظام ہے، اور پاکستان میں عدالتی نظام وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جنہوں نے خود نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا 164 کا بیان دیا مجسٹریٹ کے سامنے۔ متہم کو کہیں کافر، اللہ کی رضا۔ جب ان کے منہ سے آئین اور قانون کی بات شرم لگتی ہے، جس کی سیاست اصغر خان کی پارٹی سے شروع ہو کے اس سے بے وفائی کر کے، ضیاء الحق کے ریفرنڈم سے شروع ہو کے، ایک وزیر خزانہ سے لے کے غیر جماعتی الیکشن سے لے کے، محمد حسن خان جنیجو کی پیٹھ پر چھری گھونپنے سے لے کے، پیپلز پارٹی کی 2 حکومتوں کے خلاف سازشیں کرنے سے لے کے، 3 چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے لے کے، کئی چیف جسٹس صاحبان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے سے، سابق آرمی چیف پر حملہ کرنے سے، قمر جاوید باجوہ کے خلاف گجرانوالہ میں ملک کے خلاف اپنے الیکشن کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے والے نواز شریف اور نون لیگ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر ادھر عمر حج کی ادائیگی میں جائے تو ایک بات بنی ہوئی ہے، شیطان بھی کہتا ہے تو بھی پتھر مارے گا، تو تم سے آئین کی کیا بات ہے؟ سپریم کورٹ پر حملہ آئین کے مطابق کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان مریم نواز نے سپریم کورٹ کے باہر آئین کے مطابق عدالتوں کو دھمکی دی تھی۔ جسٹس قیوم کو بے نظیر شہید کے خلاف شہید کا سزا دینے کی سزا آئینی تھی۔ سجاد علی شاہ کی عدالت پر حملہ آئینی تھا۔ پرویز مشرف کو جہاز اترنے نہ دینا آئینی تھا۔ ایک آرمی چیف کو BMW دینا آئینی تھا۔ کب تک اس ملک میں آئین کے نام پر کھلواڑ کرتے رہو گے؟ اب ایک سینئر صحافی نے خبر دی ہے کہ میاں صاحب نے کہا ٹھوک دو، یہ ٹھوکا ٹھاکی، یہ روکا راکھی، اب تمہارا دور ختم ہونے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 اگست کو تحریک انصاف بہت بڑا جلسہ کرے گی اور حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تعالی شان ہے۔ حکومت کی کمان میں جتنے تیر تھے وہ پی ٹی آئی پر چلا چکی۔ آزاد عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں ترمیم میں اپنی کمان کا ہر تیر ختم کر چکی، صحافت نوچنے کے لیے ہر تیر ختم کر چکی۔ من پاکستان کی معدنیات، اہم معدنیات، لیتھنم معدنیات بیرون ملک کو دینے کے کئی وعدے کر چکی۔ ایک عمران خان کی سیاست ختم کرنے کے لیے ملک میں جمہوریت بھی ختم کر دی،
ملک میں عدالتوں سے انصاف بھی ختم کر دیا، ملک میں سول سوسائٹی کے حقوق بھی چھین لیے، ملک کو پاکستان کی تاریخ بدترین قرضوں میں مقروض کر دیا، ایکسپورٹ میں نمایاں کمی آ گئی، انڈسٹری بند ہو گئی، ٹیکس کلیکشن میں واضح کمی آ گئی، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا، گندم سکینڈل سے لے کے کسان تک اور شوگر مافیا سے لے کے ارب پتی خرب پتی ٹیکس چوروں کی پشت پناہی کر کر بیرون ملک اربوں روپے منی لانڈرنگ سے جانے کے ریکارڈ قائم کرنے کے بعد 3.25 سال بعد بھی پاکستان کے چاروں صوبوں میں، ہر شہر میں، ہر تحصیل میں ایک ہی نام گونجتا ہے، بانی پی ٹی آئی، 804 قیدی، 804 وزیر اعظم قیدی، 804 اب عدالتوں سے نااہل کرا کر، پہلے اسلاف سرگودا دہشتی کرایا، اس جج غلام باس کے حملہ کیا، اس کے گھر پر حملہ کیا، جب انہوں نے فیصلہ نہ منایا تو ان کو راستے سے ہٹا کے من پسند جج تعینات کیا گیا، پھر لاہور میں رات کے اندھیرے سے لے کے میڈیا کو روکنے کے بعد بغیر گواہوں کے، جھوٹے گواہوں کے، بغیر ججوں کے وکلا کو سنے، پروسیکیوشن کو سنے، مدعی پارٹی کو سنے، کیس دے دیے، یہاں تک کہ القادر کیس بنا دیا جس کا بینیفیشری عمران ہاں 1 روپیہ بھی نہیں بنا سکتا، میں پھر فریڈ موٹر وے سے تو بن گیا، کیا القادر یونیورسٹی سے جس پر ملک ریاض کی فیملی کے خلاف، جو بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں دبئی میں، جن سے ڈیل ہوتی رہ گئی، ڈیل کس نے کرائی یہ بھی نام بہت جلد آ جائے گا، پوری شاید ڈیل نہ ہونے پر، پورا مکمکانہ ہونے پر روک دیا گیا، اب اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، اس کا تو پارٹنر آصف علی زرداری تھے، اربوں روپے مہینے کے جاتے تھے مبینہ طور پر، جب وہ 2007 میں آئے وہ کس کی جہاز میں پھرتے تھے، وہ کس کی بم پروف گاڑیوں میں پھرتے تھے، کیا آصف علی زرداری کے آج سالگرہ تھی گزشتہ روز، کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے گئے، اور قائد اعظم کی سالگرہ پر کبھی اشتہارات دیے آپ نے سرکاری خزانے سے؟ گورنمنٹ نے علامہ اقبال کے دیے، کسی شہید جس نے پاکستان کے لیے جنگ لڑی ان کے لیے دیے؟ آپ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زہر اگل رہے ہو، اب کہہ رہے ہو کہ جتنی جلدی سیٹیں ہوں، 72 گھنٹہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی اور کہا کہ عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام میننے کو نہل کروایا جائے، 10 سال سزا سنائی جائے، اور مبینہ طور پر خبریں ہیں سلمان اکرم راجہ کے مطابق کہ ان کے عدالتوں میں کیس بھی نہیں لگیں گے، اس لیے 10 سال قید سنائی جا رہی ہے، ان پر انتظامیہ کو اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ مریم نواز کسی صورت میں بھی لاہور میں جو میاں اظہر اللہ جنت نصیب کرے، سابق گورنر شہید ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حماد اظہر اشتہاری رہے، ان کے بارے میں ریومرز اڑائی جا رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں، جبکہ عمیر نیازی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت بھی تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا۔ لاہور کی سیٹ کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داری دی گئی ہے، بارش ہو طوفان ہو، لوگ مارنے پڑے، زندہ رکھنے پڑے، گرفتار کرنے پڑے، سیٹ کوئی نہیں جانی چاہیے، صرف یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں جو سب سے مقبول جماعت ہے، جس کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے، اس کو پھر دھاندلے سے ہروایا جائے گا۔ 8 فروری کا داغ 2024 کو جو آپ کے ماتھے پر لگا ہے، الیکشن کمیشن نے جو تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، قائد فائد عیسیٰ نے بلے کا نشان چھینا، وہ دھولا نہیں جاتا، کتنے داغ رکھو گے، داغ تو ایک بھی گندا ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، دوسری طرف خبریں تو حکومت کی کارکردگی تو افسوسناک اور شرمناک ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اسلام آباد میں یوٹیلٹی ملازمین کا دھرنا، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں مزدوروں کی ہڑتالیں، جبری گمشدگی کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا، خیبر پختونخوا گلگت بلتستانیہ میں بڑھتی ہوئی عسکری مداخلت کے خلاف شدید احتجاج، عوام کا نظام کے خلاف غصہ نقطہ عروج پر،
پہنچ چکا ہے۔ عمار علی صاحب نے یہ ایک ایکس پہ میسیج دیا ہے۔ دوسری طرف چند خاندان امیر بننے والے، سنا ہے کرپٹو کیسی میں ایک بڑے خاندان ہے جس نے ملک کا اربوں روپے لوٹا اور دبئی کے کچھ لوگوں کا لوٹا، اربوں روپے کرپٹو کیسی میں لٹا بیٹھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، رشوت کا کمایا ہوا پیسہ، جعل سازی سے کمایا ہوا پیسہ اسی طرح ضائع ہوتا ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے؟ اس کو ڈھونڈے۔ انہی کے اپنے ساتھی سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد حقان باسی کہتے ہیں کہ ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک چلانے والے سوچ رہے ہیں ہم اپنی کرسی کیسے مضبوط کریں، اس کے لیے تمام اداروں پر قبضہ کر لیں۔ قبضہ گروپ ہوئے نا، 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر قبضہ کیا۔ جس طریقے سے محسوس نشستیں دی گئی، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن سارا پارلیمان ایسی سیٹوں سے بھرا پڑا ہے جعلی مینڈیٹ سے۔ اب 27ویں ترمیم میں نون لیگ میں بھی اے اروائی میں 15 سال نوکری کرنے والے بیورو چیف اسلام آباد رہنے والے، دا رپورٹر پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیا، صابر شاکر صاحب انہوں نے کیا، یہ $100 ملین عوام کے تھے، قومی خزانے سے لوٹے ہوئے تھے۔ یہ خاندان مزید لوٹ مار کرے گا اور اگلا $200 ملین کا نقصان ہوگا۔ ایسا ایک نہیں، کچھ اور خاندان بھی ہیں جنہیں عوام نے مسترد کر دیا، عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہیں بڑی محنت سے اپنے اداروں کا منہ کالا کر کے آئین، قانون اور انسانی حقوق، جمہوریت اور چار دیواری کو پسمار کر کے دوبارہ مسلط کیا گیا ہے۔ یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کی طرف سے صابر شاکر صاحب اشارہ کرے ہیں، مزید لوٹ مار کرو اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ صابر شاکر صاحب یہ وہی ہیں جنہیں قمر جاوید باجوہ صاحب فرنٹ لائن پر اور چودھری غلام حسین کو لے کے جاتے تھے، جن صحابیوں کو معاشی قتل کیا گیا ہے۔ 22 اپریل 2023 میں سے کسی پر بھی مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا ڈکٹیٹر، کبھی کوئی پابندی نہیں۔ پچھلے 3 سال میں جو ظلم کی داستان سب بنائی، تو ان کو تو جواب دینا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے، طارق متین صاحب اپنا ویلا کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، قابل احترام ہے، کہتے ہیں بیٹا پیسہ ڈبو رہا ہے، باپ نام ڈبو رہا ہے۔ بھائی نام تھا کب؟ نام تو ضیاء الحق کا تھا۔ اس کے اسلام آباد قبر پر کھڑے ہو کے نواز شریف نے قسم کھائی تھی تمہارا مشن جاری رکھوں گا، پھر اسی کے بیٹے کو ٹانگ ماری۔ ان کا مشن صرف مال کماؤ، لٹو پھٹو تے نٹھو۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویزا سعودی عرب سے مدد مانگے اور 10 سال کی سزا کے بعد چلے جائیں، ان کا جائز۔ عمران خان کے بیٹے امریکہ میں اپنے باپ پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ملاقاتیں کریں، ان کو قید تنہائی میں رکھنے کی ظلم کی داستانیں سنائیں، 26 نومبر کو گولیوں کی داستانیں سنائیں، خواتین، بزرگ، بچوں کی گرفتاریاں، 75 سالہ یاسمین راشد کی ایویڈنس لوگوں کو دے، تو امریکن مدد۔ یہ عوام کا منڈیٹ لوٹے، ان کی چوری بھی حلال اور لوگوں کا حلال بھی حرام۔ القادر کا الزام لگاتے ہو، القادر سے کیا عمران خان نے محفل فلیٹ لیے؟ کیا دبئی میں کوئی پراپرٹی دی؟ کیا لندن امریکہ میں کوئی پراپرٹی ہے؟ نہیں۔ کس کی امریکہ میں پراپرٹی ہیں؟ کس کی UAE میں پراپرٹی ہے؟ کس کی لندن میں پراپرٹی ہیں؟ کس کی یورپ میں پراپرٹی ہیں؟ ان حکمرانوں کے نام تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ شفاظ یوسف ایک پروگرام کرتی ہیں، انہوں نے کہا سنا ہے کہ کسی کے $100 ملین کرپٹو کرنسی کے ڈوب گئے ہیں۔ ڈوبے تو ان کے ہیں بیچارے جن سے یہ مبینہ رشوت لیتے تھے۔ یہاں ٹھگ کا مال ہے، چوراں کا مال ڈانگاں دے گز جا رہا ہے۔ ناظرین دوسری طرف فیض اللہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا حکومت حاصل کرنے سے پہلے مریم نواز بلوچ لاپتہ افراد کے لیے لگے عورتوں کے کیمپ میں بھاگی ہوئی جاتی تھی۔ میاں صاحب کراچی میں ڈاکٹر عافیہ کی والدوں کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے، بس اقتدار پاتے ہی یہ اپنی اصل پر آ جاتے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ آپ کوئٹہ جاتی تھی، مہارنگ بلوچ اور دیگر بلوچیوں کے ساتھ ہزارہ ہمدردی کرتی، ان کے بچے گود میں اٹھاتی تھی۔ اب آپ کا دل نہیں دھڑکتا؟ پنجاب کے ہسپتالوں میں علاج کی بجائے بہت پٹ رہی ہے، مبینہ کرپشن کے سکے زبان زدے عام ہیں، سکول کھنڈرات بن گئے ہیں،
کیا آپ نے صرف طریقہ انصاف کو ہی کچلنا ہے؟ ہو سکتا ہے حقائق آپ کو نہ بتائے جاتے ہوں، آپ کے ارد گرد کچھ خوش آمدیوں کو ہے۔ اب محترمہ ہینا پرویز بٹ کو سیاست کا کیا پتا؟ چلو مریم اورنگزیب تو کم سے کم آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن انہیں بتانا چاہیے کہ مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن کے قصے زبان زدے عام ہیں، ان کی انکوائری کرائیں، لیکن ان کی انکوائری کرائیں جو خود دیانتدار با کردار ہوں، صاف کردار کے ہوں، جو کرپشن کو گالی سمجھتا ہو، جھوٹ کو گالی سمجھتا ہو، جو حکمرانوں کی خوشنودی کی بجائے آئین کی پاسداری پر عمل رکھتا ہو، تو اربوں روپے کے کرپشن کی قصے آئیں گے آپ کو۔ دوسری طرف ناظرین، نون لیگ کے قریب رہنے والے، مریم نواز کے قریب رہنے والے دانیال عزیز جو نارووال سے ہیں، جنہوں نے کہا وہ الیکشن میں جیتے تھے، انہیں دھاندلی سے احسن اقبال سے جتایا، انہوں نے کہا مصدق ملک کو چینی برآمد کرنے کے لیے مانیٹرنگ کمپنی کا سربراہ بنایا گیا۔ مصدق ملک نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تو شہباز شریف نے کی فیملی اسحاق ڈار کی کمپنی کو سربراہ لگایا، پھر چینی برآمد کی اجازت مل گئی۔ ایک جیب سے مال لوٹا، غریب کے جیب سے مال لوٹا اور اپنے خزانوں میں بیرون ملک اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا دیے گئے۔ کیا عمران خان کی بتائیں کس ملک میں پاکستان کے علاوہ کس کس ملک میں پراپرٹی ہے، وہ تو بتائیں۔ القادر ملک ریاض سے اربوں روپے کس نے رشوت لی، اس کا نام تو بتائیں۔ القادر میں تو اب آپ بنا رہے ہیں یونیورسٹی، کیا اس پہ سے عمران خان نے کمیشن کھائی؟ کیا اس میں سے کوئی زمین کا ٹکڑا لیا، کوئی پیسہ کمایا؟ اور تہاڈی چوری ڈاکے بھی حلال تے لوکاں دے حلال نو بھی حرام بنا کے انہاں دا کاروبار بند کرو۔ احمد خان بچڑ کو موقع پہ نہ ہونے پر سزا، 75 سالہ یاسمین راشد کو سزا، اور ملک لوٹنے والوں کو، جسے آپ کہتے تھے کہ گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹیں گے، انہیں ملک کا صدر بناؤ۔ اور جو ملک کا صدر کہے کہ نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے، وہ اس جماعت کے اس کے بھائی کو ملک کا وزیر اعظم بنائے۔ تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ یہ عدلیہ کو، صحافت کو، سول سوسائٹی کو، عوام کو کب تک گن پوائنٹ پر خاموش کراؤ گے؟ پاکستان بناتے ہوئے بھی بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اس کو بچانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ بظاہر آپ کے ہاتھ مضبوط ہے کیونکہ سرکاری مشینری آپ کی اعلی کار بنی ہے اور کچھ افسران آپ کے کہنے پر ظلم کی داستان بنا رہے ہیں، یہی آپ کے خلاف سلطانی گواہ ہوں گے۔ ناظرین، یہ تلخ حقیقت ہے۔ دوسری طرف دلچسپ ثاقب بشیر نے ایک تبصرہ کیا ہے۔ ثاقب بشیر کورٹ رپورٹر ہے اسلام آباد، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے ججز کو نئے ماڈل کی گاڑیاں مل گئی ہیں۔ حسنات ملک کی خبر، نئے ماڈل کی گاڑیوں کی ڈول کی تاب پر حوالگی ہونی چاہیے، بڑی تقریب کا انتظام ہونا چاہیے۔ ثاقب بشیر بڑی گاڑیاں اور 20-20 لاکھ روپے سیلریاں ضرور دے، یہ مزدور کو بھی دے، یہ ٹیچر کو بھی دے، یہ کلرک کو بھی دے، لیکن کم سے کم عدلیہ کو انصاف تو کرنے دیں۔ 26ویں ترمیم میں انصاف کے لیے آپ نے دیواریں چین کھڑی کر دی عدلیہ میں، اب 27ویں ترمیم میں آپ رہتی کھوتی جو سیاستدان ہیں ان کو بھی بے وقت کر رہے ہو۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ میں 5 اگست کو اہم راز افشا کروں گا کہ اس ملک کو نقصان کس نے پہنچایا اور مجھے آفر رہائی کی کون کون کر رہا تھا اور کیا شرائط تھی۔ موجودہ نظام کو بچانے کے لیے ملک کے آئین کو توڑا گیا، قانون کو توڑا گیا، سپریم کورٹ کے حکموں کو توڑا گیا۔ یقیناً بلڈنگوں کی زمین توڑ پھوڑ ایک بری چیز ہے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے، پتہ بھی نہیں توڑنا چاہیے، لیکن انسان اللہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے، اس میں مشین لگانا، اس کو کوڑے مارنا، اسے لاپتہ کرنا، یہ تو رب کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس عذاب کو تو تمہیں چلنا ہے۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ 5 اگست کے بعد تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم نے کہا الیکشن کی رات پولیس آفیسر نے میرا کالر پکڑا ہوا تھا، میں نے اسے کہا تمہاری ماں نے دعا کی ہوگی تو تم افسر بن گئے اور چوری کر رہے ہو۔ اس کی آنکھیں پتھریلی ہوئی تھی لیکن وہ بے بس تھا۔ بے بس نہیں، پرکشش عہدوں کے تحت یہ اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنا آئین توڑتے ہیں۔ انہیں آئین کی توڑنے کی بھی سزا، ان پر آرٹیکل 6 لگے گا جو اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، جو جھوٹے کیس بناتا ہے حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے۔ ناظرین،
بابر امان اور دیگر لوگوں نے حکومت پر سخت تنقید کی ہے کہ موجودہ حکمران دوسری طرف ناظرین سینئر صحافی ہیں عدنان عادل، انہوں نے کہا مقامی کولے سے بجلی کی لاگت ہے 4 روپے فی یونٹ اور درآمدی کولے سے 16 روپے فی یونٹ، فرنس آئل سے بجلی بنانے کی لاگت 32 روپے فی یونٹ، لیکن ہمارے مہربانوں نے فرنس آئل اور درآمدی کولے سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگوائے اور انہیں ڈالرز میں کیپیسٹی پیمنٹ کرنے کے لیے معاہدے کیے ہیں، کیونکہ کچھ الزام ہے کہ اربوں روپے کمیشن لے کے نواز شریف پیپلز پارٹی نواز شریف کے دور میں آئی پی پی لگائے گئے اور عوام کی جیبوں میں ڈاکے مارے۔ اگر عوام کی اکثریت اب بجلی کا بل دے دے تو گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، گھر کا کرایہ دے دے تو یوٹیلیٹی بل نہیں دے سکتے، یہ 90% لوگوں کی ہے۔ چند خاندانوں کو 5 لاکھ خاندانوں کو نوازنے کے لیے 22 کروڑ کی حق تلفی کرنے والوں، یہ سوچو کہ جب 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام کا ہاتھ آپ کے گریبانوں پر ہوگا تو آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بانی پی ٹی اے ڈیالہ جیل میں بند بھی آپ سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہا ہے، اسے ریموٹ کنٹرول سے نہیں چل رہا۔ وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ اہم عہدوں پر فائز ہے، لیکن چابی اور اختیارات کوئی اور استعمال کرے، فٹے منہ ہو جی طاقت دا پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔